ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا بطل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہیں وہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 31 تک ہیں. ان کے پہلے حصے میں اصحاب کہف کا جو واقعہ پیچھے بیان ہوا تھا اسی کا ایک تتمہ ہے، اور اس تتمے میں 2 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. ایک بات یہ فرمائی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا. یہ پہلے ہدایت دی گئی ہے، ایک عمومی ہدایت ہے کہ جب بھی کسی انسان کو آگے کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو یہ نہ کہے میں یہ کام کر لوں گا کل، بلکہ انشاءاللہ کا لفظ ساتھ میں استعمال کرے. اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی آئی ہے، بعض مفسرین نے نقل کی ہے کہ جس وقت یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، 3 سوالات جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے، اسی میں ایک سوال اصحاب کہف سے متعلق بھی تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اس کا جواب کل دے دوں گا. اس وقت بتقاضائے بشریت انشاءاللہ کہنا آپ کے ذہن میں نہیں رہا. تو یہ ہوا کہ آپ نے کل کہنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑوں کے ساتھ معاملے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو چونکہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اس لیے اگلے دن وحی نہیں آئی. کیونکہ آپ نے جو فرمایا تھا میں کل بتاؤں گا، تو اس کا منشا یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے بتا دیں گے انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ کہنا اس وقت ذہن سے نکل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے وحی تنبیہ کے طور پر وحی روک لی.
اور کچھ اگلے دن وہی نہیں آئی، کچھ وقت کے بعد آئی، جس میں تینوں باتیں فرمائی گئی. تو وہ کتنے وقت بعد آئی، اس میں روایتیں مختلف ہیں، بہرحال کچھ وقت کے بعد آئی. اور اس میں یہ واقعہ بھی بیان کر دیا گیا اصحاب کہف کا جو پیچھے گزرا ہے، اور بیچ میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ آئندہ ایسا نہ کیجیے گا کہ کوئی کام آپ یہ کہیں کہ میں کل کروں گا، اور جب تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر معلق نہ کریں. اور پھر فرمایا بذکر ربک اذا نسیت، اور جب کبھی بھول جائیں تو اپنے پروردگار کا ذکر کر لیا کریں. تو یہ ہم کو لوگوں کو بھی پوری یعنی قرآن میں باقاعدہ اس کا حکم دے دیا گیا کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ آئندہ کے کاموں میں جب کوئی بات کہے تو انشاءاللہ کہے، اور اگر کبھی بھول جائے تو یاد آئے تو اس وقت کہہ دے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. ایک تو یہ معنی ہے اس کے کہ اگر بھول گئے تو پھر جب یاد آئے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ لیا جائے، اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ یہ ایک حکم مستقل دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی بات آپ بھول جائیں، کوئی بھی بات، تو اپنے پروردگار کا ذکر شروع کر دیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب بھی کوئی بات بھولیں تو اپنے پروردگار کا ذکر شروع کر دیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو. اس کا بظاہر تعلق جو ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے ہے، اور ان لوگوں کے سوال کے جواب سے ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں، ان سوالات کے جواب دیں. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ ان سوالوں کا جواب تو آ گیا آپ کے پاس، اور آپ لوگوں کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جواب آ جانا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. لیکن آپ کی نبوت کی دلیل سے اس میں منحصر نہیں ہے کہ آپ نے یہ 3 واقعات بیان فرما دیے، بلکہ یہ کہہ دو لوگوں سے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو. یعنی ان واقعات سے تو خود پتہ چل رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی دلیل بھی پیدا فرما سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پیدا فرمائیں گے جو اس سے زیادہ لوگوں کے لیے واضح ہوگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور وہ ہے قرآن، کہ قرآن جو ہے وہ بذات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ ایسا کلام جس کی کوئی نقل اتار نہیں سکا اور نہ اتار سکتا ہے، وہ ایک امی کے زبان پر جاری ہو رہا ہے. تو یہ بتاتے خود ایک عظیم دلیل ہے. آپ کی نبوت کے دلائل میں یہ صرف ان واقعات ہی پر انحصار نہیں ہے، بلکہ اور دوسری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا سکتا ہے جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد پھر چونکہ اصحاب کہف کا ذکر چل رہا تھا تو آپ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ وہ اصحاب کہف جو تھے وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9، اور ان 300 سال کے اوپر مزید 9 سال سوتے رہے، یعنی گویا 309 سال 309 سال وہ غار میں سوتے رہے. اب یہاں ایک طرح یہ کہا جا سکتا تھا کہ 300 سال سوتے رہے، لیکن قرآن نے تعبیر یہ اختیار فرمائی کہ 300 سال سوتے رہے اور اس کے اوپر 9 سال کا اور اضافہ کیا، اس طرح ذکر کیا. بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے
کہ یہ جو الگ کیا ہے وہ اس لیے کہ اگر شمسی حساب سے دیکھا جائے تو وہ 300 سال تھے، اور قمری حساب سے دیکھا جائے تو 309 سال تھے. تو اس لیے الگ الگ کر کے ذکر کر دیا گیا. 300 سنین وازدادوا 9. واللہ اعلم. آگے فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا. یہ اب بھی پھر کہہ دو لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جس مدت کے میں وہ غار کے اندر سوتے رہے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ لوگ پیچھے گزرا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس میں خود اصحاب کہف کے درمیان رائے کا اختلاف ہو گیا تھا کہ ہم کتنے دن رہے، اور بعض لوگوں نے مورخین نے بھی اس میں مختلف خیال ظاہر کیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے، اور اس لیے ہم نے ساتھ بتا دیا کہ 309 سال ٹھہرے. اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ جہاں یہ ذکر آیا تھا کہ اصحاب کہف کتنے تھے، تو وہاں قرآن کریم نے کوئی حقیقت بیان نہیں فرمائی، اختلاف کا ذکر کیا. کچھ کہتے ہیں کہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، کوئی کہتا 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، کوئی کہتا تھا 7 تھے اور 8واں کتا تھا. تو یہ اختلاف ذکر کر دیا، پھر آگے فرما دیا کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بحث میں پڑھنا فضول ہے، اس پر زیادہ بحث بھی نہ کرو. تو وہاں تو اس اختلاف کے بارے میں کون سا قول زیادہ صحیح ہے وہ بیان نہیں فرمایا، لیکن یہاں جو اختلاف تھا اس کا بیان کر دیا کہ 309 سال. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بیان کیا گیا ہے، اس کا اصحاب کہف کی تعداد سے کوئی تعلق نہیں. وہ 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 1 ہو، وہ بھی اگر 309 سال تک پڑا سوتا رہے پر بیدار ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس بات ہو جاتا ہے، قدرت کی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے. تو اس میں اس سے واقعے کو بیان کرنے کے مقصد سے کوئی تعلق اس کا نہیں. لیکن کتنا سوتے رہے یہی تو محل استدلال ہے کہ اتنا سوتے رہے کہ وہ اتنا سونا اور پھر جاگنا عام حالات میں ممکن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے کرامتاً ان کو یہ صورتحال عطا فرمائے. لہذا اس کی صراحت کر دی کہ 309 سال وہ سوتے رہے. اب فرمایا لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کے سارے بھید ہیں. ابصر بہ واسمع، وہ کتنا دیکھنے والا ہے، کتنا سننے والا ہے. یعنی یہ ایک صیغہ تعجب کا ہوتا ہے یہ کہ کسی کے بارے میں جب کہا جائے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا ماہر ہے، تو اس وقت اسی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو باری تعالیٰ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے کہ ہر چیز دیکھتا ہے اور ہر بات سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اور اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں، اپنے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو سارا علم جو ہے اسی کے حوالے کرنا چاہیے. اسی کے پاس سلطنت کے سارے بھید ہیں، کائنات کے سارے بھید اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں
اس کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے متعدد لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے پاس غریب، فقیر، مسکین قسم کے لوگ، کم حیثیت لوگ آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ آپ کی مجلس میں وہ بیٹھتے ہیں، ایسی مجلس میں ہمارا بیٹھنا ہمارے امتیازی شان کے خلاف ہے، لہذا اگر آپ ہمیں دعوت دینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو ہٹا دیں، اور خاص ہمیں بڑے بڑے سرداروں کو بلائیں، اور اس میں کسی غریب فقیر کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ تو پھر اب آپ کی بات سنیں گے۔ اس کا ذکر سورہ انعام میں بھی پیچھے گزرا ہے کہ وہاں پر بھی ان کے اس قول کی تردید کی گئی تھی، لیکن اب یہاں سے لے کر اور آگے جو بیان آ رہا ہے تفصیلی، وہ اسی ان کے مطالبے کے پس منظر میں آ رہا ہے، اور یہ بیان چلا گیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے بیان تک۔ اس میں اس پہلو پر خصوصی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، یعنی یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ سے موقع دیا جائے یا غریب لوگوں کو ہمارے ساتھ نہ بٹھایا جائے، تو اس کے بجائے آپ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، کہ اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو۔ بطلو کے معنی جو عام طور سے متبادر معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ تلاوت کرنا، آپ تلاوت کرو، یعنی پڑھ کر سنا دو وہ وحی جو ہم نے آپ کو بھیجی ہے۔ لیکن اس کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں۔ تلا یتلو، اگر تلاوتاً مصدر آئے تو معنی تو پڑھنے کے ہوتے ہیں، لیکن اگر تلا یتلو تلون مصدر آئے تو اس کے معنی اتباع کے ہوتے ہیں، پیچھے چل رہا۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک کے دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ وحی آپ کے پاس آ رہی ہے آپ اسی کے پیچھے چلیں، اور اسی کے پیچھے چل کر آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیل، اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو، اپنی باتوں کو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکتا۔ اور وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ یعنی یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی آ رہی ہے آپ کا کام تو اس کو سنا دینا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے، اور اسی سے اپنا تعلق قائم رکھنا ہے، اور اسی سے اس کو چھوڑ کر کہیں اور تمہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ لہذا اگر کافر لوگ تم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں تو اس مطالبے کو تمہیں خاطر میں لانا نہیں چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو۔ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس لیے پکارتے ہیں کہ یریدون وجہہ، کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ یعنی ان کا جو مطالبہ ہے کہ ان کو ہٹا دو، تو
سورہ انعام میں تو صرف اتنا فرمایا تھا وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کو نہیں ہٹانا، مت ہٹانا ان کو. یہاں فرمانے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو باندھ کر رکھو ان کے ساتھ. لفظی معنی یہ ہوئے، یعنی استقامت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھو، چاہے اس ساتھ رکھنے کی وجہ سے تمہیں کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑے تو ان تکلیفوں پر صبر کرو. لیکن ایسے لوگوں کو جو اللہ اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، غدات کے معنی ہے صبح کا وقت اور عشی کا وقت ہے شام کا وقت. لیکن محاورے میں اس سے مقصد یہ ہوتا ہے، جیسے اردو میں بولتے ہیں صبح شام یہ کام کیا کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے مستقل کیا کرو، ہر وقت کیا کرو. تو جو لوگ اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام، یعنی ان کا مستقل مشغلہ یہ ہے. اور کس لیے پکارتے ہیں؟ یریدون وجہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ استقامت کے ساتھ رہیے، اور کوئی بھی تکلیف اگر اس کے راستے میں پیش آئے اس کو برداشت کیجیے. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹ جائیں. لا تعد عیناکا، تمہاری آنکھیں ہٹے نہیں. کس سے؟ عنہم، ان غریب لوگوں سے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب تمہاری آنکھیں اس سے ہٹے نہیں. اور ہٹنے کی کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کے تلاش میں ان سے آنکھیں ہٹا لیں اور مالداروں کی طرف چلے جائیں. تو یہ کام آپ نہیں کریں گے. بلا تعد عیناک عنہم، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کے اپنے ساتھ ملائے رکھنا ہے، بلکہ کوئی ایسا عمل بھی نہیں کرنا کہ جس سے ان کی تحقیر تذلیل ہو. تو دنیا کی جو چمک ہے اس کو دیکھ کر ان لوگوں کے طرف سے اب تمہاری آنکھیں ہٹنی نہ چاہیے. یہ خطاب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے. حالانکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آپ تو ساری زندگی مسکنت کی زندگی خود بھی گزاری اور مسکینوں کی صحبت میں رہے، اور یہ دعائیں بھی کی کہ اللہ میں مسکین ہو کر زندہ رہوں، مسکین ہو کر میری موت آئے، اور مسکینوں سے محبت کروں. یہ سب آپ کا طریقہ تھا. تو آپ کا تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن خطاب آپ کو کر کے سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ تم نہ کرنا کہیں ایسا. جب نبی کو ہم کہہ رہے ہیں یہ بات، تو پھر تم کس شمار قطار میں ہو کہ کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے، کم حیثیت ہونے کی وجہ سے اس سے تمہاری آنکھیں ہٹ جائیں اور دنیاوی زندگی کی آرائش کو دیکھ کر تم ان کی طرف سے منہ موڑ دو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کا کہنا نہ مانو، کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی اطاعت مت کرنا، اس کے پیچھے مت چلنا، اس کی بات نہ ماننا. تو یہ لوگ جو کہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ جو کرنے والے ہیں وہ کیسے ہیں کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بس دنیاوی زندگی کو اپنا سارا مقصد سمجھ رکھا ہے. لہذا
وہ آپ سے اس قسم کے بیہودہ مطالبات کر رہے ہیں. تو جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یہ لفظ بڑا ہوشیار کرنے والا ہے کہ کسی انسان کی بد عملی یا گمراہی، اس میں سب سے بڑا سبب غفلت ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کی یاد سے غفلت، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے غفلت. جب بندہ اس غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر یہ غفلت اس کو گمراہی کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتی ہے. تو فرمان اللہ تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ان ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اور یہ اپنی طرف جو منسوب کیا کہ ہم نے غافل کر دیا ہے، اس کی میں بار بار تشریح کر چکا ہوں کہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. کوئی آدمی اگر غافل ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غافل کر دیتے ہیں. اس کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بغیر وہ غفلت پیدا نہیں ہو سکتی. تخلیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن چاہتا وہ ہے کہ میں غافل رہوں. تو بہرحال تو ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جب غفلت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اپنے دل کی خواہشات کی طرف چلتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. ایسے شخص کے پیچھے مت چلو، اس کی اطاعت مت کرو. 3 صفات بیان فرمائی. ایک یہ کہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. دوسرا یہ کہ وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. تیسرا یہ کہ اس نے اپنے معاملے کو حد سے گزارا ہوا ہے. جو تھوڑی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ جانتے ہیں کہ بشر ہے، اس سے کوئی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کمزوری کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کر دیتے ہیں، بعض اوقات استغفار توبہ سے معاف ہو جاتی ہے. لیکن جو شخص اس استغفار اور توبہ سے بھی باز ہو کر رہ کر جب غفلت میں پڑ جاتا ہے اور خواہشات کی اتباع کرتا ہے، کبھی استغفار توبہ کی نوبت بھی نہیں آتی، تو پھر وہ حد سے گزر چکا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو ہٹاؤ تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے آ جائیں گے، تو اس کا جواب دے دو وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو کہ حق تو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق آ گیا ہے، اب جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے. حق واضح ہو کر بتا دیا گیا، اس کے دلائل، روشن دلائل بتا دیے گئے. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو ایمان کا راستہ اختیار کرو، چاہے کفر کا راستہ اختیار کرو. ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے. لا اکراہ فی الدین، لہذا جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے. البتہ ہم یہ یاد رکھنا کہ دونوں چیزوں کا ہم فرق بتا دیتے ہیں، ایمان لانے کا اور کفر کرنے کا. کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، یقین رکھو کہ ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. کیسی آگ؟ احاط بہم سرادقها، جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی. سرادق کہتے ہیں قنات کو، جیسے کسی خیمے کے گرد جو قنات لگائی جاتی ہے اس کو سرادق کہتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کی جو 4 دیواری ہے اس کو سرادق سے تعبیر کیا گیا ہے. تو وہ اس کو گھیرے میں لے لے گی.
باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ وہیں استغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، اور اگر فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایک ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ یعنی پیاس کی جب شکایت کریں گے، پانی مانگیں گے، تو ان کو فریاد کریں گے کہ ہمیں کچھ پانی پلا دو، تو ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ۔ اور وہ تلچھٹ کیسی ہوگی؟ یشوی الوجوہ، وہ چہروں کو بھون ڈالے گی، یعنی گرم بھی ہوگی۔ بئس الشراب، یہ پانی کتنا برا ہے ہوگا، اور بساعت مرتفقہ، اور کیسی بری آرام گاہ۔ مرتفق کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کوئی شخص آرام کرے، آرام گاہ۔ تو پانی بھی بہت برا اور آرام گاہ بھی بہت بری۔ یہ کفر والے کے راستے کا انجام ہے۔ اور ایمان والے راستے کا انجام یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو اچھی طرح عمل کرے گا اس کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی احسن عملہ فرمایا گیا ہے، یعنی عمل کا حسن۔ عمل کا حسن ہے پیدا ہوتا ہے، عمل کا حسن پیدا ہوتا ہے اخلاص للہ سے۔ نماز کا ایک ظاہری حسن ہے، وہ خضوع ہے، اور ایک باطنی حسن ہے، وہ ہے اخلاص، کہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ تجری من تحتہم الانہار، ان لوگوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، مردوں کو سونے کے کنگنوں سے۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اگر یعنی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، وہ عام طور سے مرد کے لیے زیور پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو کنگن پہنا دیے جائیں گے تو عجیب سا لگے گا کہ وہ کنگن پہنے پھر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اس کو باقاعدہ ایک نعمت کے طور پر کیسے ذکر فرمایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہاں کے حالات اور کو دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کیا منظر ہوگا، اور وہ کنگن کیسے ہوں گے، اور وہ مردوں کے حساب سے وہ کیسے لگیں گے، یہ ہم یہاں پر بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے۔ یقیناً جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو نعمت دی جائے گی، تو وہاں پر وہ واقعتاً اس طرح ہوگی کہ اس میں وہ مردوں کے اوپر کوئی اوپرے نہیں لگیں گے، یعنی ایسے نہیں لگیں کہ اجنبی ہیں۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ باریک یا سندس اور استبرق دونوں ریشم کی قسمیں ہیں۔ سندس جو ہوتا ہے وہ باریک ریشم ہوتا ہے، اور استبرق موٹا ریشم ہوتا ہے، وہ پہنے ہوئے ہوں گے سبز رنگ کے۔ اب یہ سبز رنگ کے کپڑے جو ہیں یہ بھی جنت کا ایک لباس ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. متقین فی علی الارائک، اور وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کیا خوب بدلہ ہے اور کیسا بہترین اجر ہے. وہ حسنت مرتفقہ، اور کیسی حسین آرام گاہ ہے. وہاں کہا تھا کہ کتنا برا پینا ہے اور کتنی بری آرام گاہ، اور یہاں فرمایا کہ کتنا بہترین بدلہ ہے اور کتنا حسین آرام گاہ ہے جنت. تو ہم نے اب بتا دیا، جو چاہے ایمان لے آئے اس انجام کو پہنچ جائے، جو چاہے کافر ہو جائے اور اس انجام کو پہنچ جائے جو پہلے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے محمد سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق.